بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج اسکول میں پہلا دن تھا۔ سب طلباء اور طالبات خوش اور خرم دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ چھٹیوں سے پہلے پرنسپل صاحب نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ چھٹیوں کے دوران جن طلباء نے کوئی اچھا اور مفید کام کیا ہوگا ان کو ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکول کھلنے سے ایک دن پہلے اسکول کے دفتر میں آ کر اپنے کام کی تفصیل دینی ہوگی اور اپنا نام لکھوانا ہوگا، اور سب بچے اپنا اپنا کام لکھ کر جمع کروا چکے تھے۔ بس اسی لیے آج بچے بہت خوش اور پرجوش تھے کہ دیکھیں کس کو کیا اچھا کام اور کس کا کیا انعام نکلتا ہے۔ اسکول کا میدان پر رونق دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اساتذہ کی اسٹیج نشستیں تھیں، جس کے درمیان میں پرنسپل صاحب تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی وہ ڈائٹس پر آئے، طلباء و طالبات نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ وہ سب منتظر تھے کہ اب پرنسپل صاحب انعام پانے والوں کے ناموں کا اعلان اور کام کی تفصیل بتائیں گے، کیونکہ یہ بات راز میں تھی کہ کس نے کیا اچھا کام کیا ہے۔ پرنسپل صاحب نے پہلے انعام کا حقدار لاریب کامران کو قرار دیا۔ لاریب کامران تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر پہنچی۔ پرنسپل صاحب نے لاریب سے کہا کہ وہ اپنے اچھے کام کی تفصیل خود ڈائٹس پر آ کر بتائے۔ لاریب نے بتایا کہ جب اس نے سوچا کہ ایسا کیا کام ہونا چاہیے جس سے اس سے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو کیوں نہ اسے تھوڑی سی محنت اور تبدیلی کے بعد لائبریری کی شکل دے دی جائے۔ اس طرح کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور گھر میں آنے والے بچے اور بڑے سب اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ لاریب نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں اس نے گھر میں موجود سب کتابوں کو، جو مختلف الماریوں اور میزوں وغیرہ پر بے ترتیب سی پڑی تھیں، انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ ان میں سے انگریزی، اردو، اسلامیات کی کتابوں کو الگ کیا، بچوں کی کہانیوں کی کتابوں اور رسالوں کو الگ کیا، اور انہیں بڑی ترتیب اور نفاست سے اس کمرے میں موجود ایک شیلف کے مختلف خانوں میں رکھ دیا۔ رات کو پاپا دیر تک پڑھنے کے عادی تھے۔ جب انہوں نے انگریزی ادب کی کتاب کو ڈھونڈا تو انہیں شیلف کے اس خانے میں رکھی مل گئی، جس کے اوپر یعنی انگلش بکس کا نشان لگا ہوا تھا۔ انہیں یہ ترتیب بے حد پسند آئی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لاریب کی تجویز ہے اور ایک لائبریری بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اس کی مدد کی اور ایک بک شاپ پر جا کر پرانی کتابیں جو سستے داموں میں مل رہی تھیں لیکن اہم اور دلچسپ موضوعات پر مشتمل تھیں، خرید لیں، اور پھر لاریب نے انہیں بھی الماریوں اور شیلف پر نمبر وائز ترتیب سے لگا دیا۔ اپنے پاپا کی مدد اور اپنی محنت سے اس نے تقریباً ایک ہفتے میں اچھی خاصی لائبریری بنا لی۔ پرانے فرنیچر والے سے بک شیلف خرید لی۔ کچھ کتابیں اس کی پھپھو نے تحفے میں دے دیں۔ بس ذرا سی کوشش اور تھوڑی سی لاگت سے ایک لائبریری کا پرسکون گوشہ تیار ہو گیا، جہاں سب سکون سے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔
लारेब के पड़ोस से भी बच्चे कहानियों की किताबें और रसाले पढ़ने के लिए आने लगे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिख कर लगा दिया कि लाइब्रेरी में शोर व गुल मना है। बच्चों की कहानियों की किताबें और रसायल के बुक शेल्फ पर उसने अपने भाई की मदद से खुश रंग किया। बाबा की और फूफो की मदद से खिड़की और दरवाजे पर पर्दे लगाए, जिससे लाइब्रेरी का माहौल मज़ीद पुरसुकून हो गया। अब जो भी घर में आता लाइब्रेरी की तारीफ करता और थोड़ी सी देर के लिए ही क्यों ना हो किताबों और रसालों की वर्क गर्दानी ज़रूर करता। जब लारेब ये सारी बात बता चुकी तो प्रिंसिपल साहब डाइस पर आए और कहा, लारेब ने बेहद अच्छा काम किया है। किताब पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना, मुताला करने का माहौल बनाना और लाइब्रेरी की अहमियत और ज़रूरत को समझकर इसके लिए कोशिश करना काबिल तारीफ़ है। इसीलिए लारेब अव्वल इनाम की मुस्तहिक है और ये इनाम एक हफ्ते के लिए अम्मी अब्बू के साथ मरी की सैर का टिकट और अखराजात की सहूलत है। इस खूबसूरत इनाम पर बेहद तालियां बजाई गई और लारेब की तो खुशी का ठिकाना न था। दूसरे इनाम के लिए दानियाल का नाम पुकारा गया। दानियाल भी तालियों की गूंज में स्टेज पर आया और प्रिंसिपल की हदायत पर अच्छे काम की तफसील कुछ यूँ बयान की कि मैंने सोचा कि अगरचे हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सहन में इतनी जगह मौजूद है कि एक क्यारी बनाई जा सके। मैंने अपने बाबा से ज़िद की और इन्हें मनाया कि आप अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक़्त निकालें और मेरी मदद करें। मेरे इसरार पर बाबा मान गए और एक मज़दूर के ज़रिए सहन के एक हिस्से का पक्का फर्श उखाड़ दिया, जिसमें मैंने एक हिस्से में पौधे और दूसरे हिस्से में सब्जियों की पनीरी लगाई। सब्जियों की पनीरी लगाने के लिए मैंने बाकायदा मालूमात ली कि कैसे और किस तरह सब्जियां उगानी चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए और कैसे खाद वगैरह डालनी चाहिए और क्या क्या एहतियात ज़रूरी होती है। इन तमाम मालूमात के बाद इन पर अमल करने से मेरी क्यारी में गुलाब का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इंशाल्लाह सब्जियां भी उग आएंगी। मैंने अपने कज़न और दोस्तों को भी इस बारे में बताया और मेरे कहने पर कई दोस्तों ने अपने घरों में पौधे लगाए और हम सब दोस्त मिलकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इसकी अहमियत समझा रहे हैं। दानियाल को इसकी कारकर्दगी पर दूसरा इनाम दिया गया, जो एक कीमती कलाई पर बांधने वाली घड़ी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। तीसरे इनाम की हकदार ईबिया ठहरी। इसने बताया कि वह अपने मोहल्ले और गलियों में कूड़ा करकट फेंकने वालों से बच्चों की टीम के साथ जाकर दरख्वास्त की कि अपने घर का कूड़ा क्रिकेट गली में न फेंके। अपने मोहल्ले और शहर
اور ملک کو صاف رکھنا چاہیے۔ اب آپ چاہے کسی پارک میں جائیں، بس میں سفر کریں یا اپنے گھر میں ہوں، گندگی نہ پھیلائیں۔ خالی جوس کے ڈبے، چپس وغیرہ کے کاغذ کچرے دان میں ڈالیں تاکہ ہمارا شمار تہذیب یافتہ لوگوں میں ہو اور ہم ایک صاف ستھری قوم کہلائیں۔ ایبیا کو کتابوں کا سیٹ اور قیمتی قلم کا انعام ملا۔ باقی بچوں کو بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ بچے اس حوصلہ افزائی پر بے حد خوش تھے اور ان میں اچھے اچھے کام کرنے کا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب نے تقریر کی اور اس میں کہا کہ ہر وہ کام کہ جس سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اور معاشرے میں اچھائی کا فروغ ہو، اعلیٰ اقتدار کا فروغ قابل تحسین ہے اور ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔